آخرکار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شک انسان تو خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ انسان صرف اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے، جبکہ دنیا تو کھیل و تماشا ہے، اکارڈنگ ٹو یور اللہ، بقول آپ کے خدا کے، کہ دنیا تو صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک بر وقت جو ہے وہ پہنچتے رہیں، اور ہماری اس روحانیت والے وظائف اور عملیات والے سلسلے میں، سفر میں ہمارے ساتھ آپ ہم سفر رہیں۔ آخرکار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شک انسان تو خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ انسان صرف اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے، جبکہ دنیا تو کھیل و تماشا ہے، اکارڈنگ ٹو یور اللہ، بقول آپ کے خدا کے، کہ دنیا تو صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے۔ انسان اس گھر کے لیے فکر کیوں نہیں کرتا، اس کو سجانے کے لیے جس کے اندر ساری زندگی اس نے رہنا ہے، قیامت تک اس نے رہنا ہے، جو اس کا ہمیشہ کے لیے گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اس کی قبر۔ آپ پوری دنیا میں جس سے بھی مل رہے ہیں وہ اپنی دنیا کی فکر میں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ دنیا اس کو آخرت کی اس کو فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے۔ انسان کو فکر اس کی آخرت کی ہونی چاہیے، اس کو برزخ کی ہونی چاہیے، اس کو اپنے قبر کی فکر جو ہے وہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمیں دنیا کی ہوتی ہے، ہمیں آخرت کی فکر جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو آج میں ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں جن کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو 24 گھنٹے یہ ڈر رہتا ہے رب جانے ہمیں موت کس حال میں آئے گی، رب جانے موت کے وقت ہماری حالت جو ہے وہ کیا ہوگی، رب جانے قبر کی پہلی رات ہمارے ساتھ کیسے گزرے گی، نہ جانے برزخ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم مومنین شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ہمیں قبر کی سختیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں برزخ سے جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حشر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر یاد رہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے شیعو، اے میرے محب، روز معاشر میرے لیے باعث فضیلت بن کر آنا، ٹھیک ہے، باعث شرمندگی بن کر آنا۔ اور خود مولا متقیان نے فرمایا کہ روز معاشر تمہاری شفاعت کی ذمہ داری ہماری ہے، پر برزخ کی تیاری خود کر کے آنا، یہ آپ کے مولا کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک قبر کی پہلی رات مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کرسی تب ہی لگے گی نا کہ جب مولا کا ہمارے ساتھ یا ہمارا مولا کے ساتھ کوئی رشتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال آپ کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، اور ٹیچرز کو وہ بچہ جو ہے نا وہ اس کی بڑی فکر ہے، اور وہ فکر اس لیے ہے کہ وہ بچہ جو ہے بڑا جو ہے وہ نالائق ہے اور بڑا سست ہے، ٹھیک ہے، اپنا ہوم ورک جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، وہ ٹیسٹ میں مارکس جو ہے وہ 100/100 جو ہے نہیں لیتا، وہ اس پہ استاذوں کو بڑی فکر ہے کہ یہ آگے جا کے اس کا کیا بنے گا، اس کے اندر کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا سست ہے، یہ تو بڑا نالائق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ پیپر، استادوں کو بڑی فکر ہے اس کی، وہ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ فیل ہو، وہ کیا کرتا ہے جب پیپر دے جاتا ہے تو پیپر بالکل بلینک چھوڑ دیتا ہے، خالی پیپر چٹا۔ اب استاد چاہ کر بھی، استاد ٹیچر چاہ کر بھی اس کو پاس نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے پیپر میں لکھا ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو ہے نالائق ہے ڈل ہے سست، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہے لائق نہیں ہے، وہ قابلیت کوئی نہیں، پر وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں، پر پیپر میں وہ خالی پیپر جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ اب ٹیچر جب اس کا پیپر چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے اچھا اس کے 100 میں سے 30 مارکس بنتے ہیں، ہے وہ بھی فیل، پر ٹیچر کیا کرتا ہے، چلو 30 مارکس ہے نا، وہ 3 یا 5 بیچ میں
ایڈ کر کے اس کو پاس کر دیتے، سمجھے؟ پر ایک بچے نے پیپر ہی بالکل بلیک چٹا، اس کے ہے ہی خالی، اس نے کچھ لکھا ہی نہیں، اب وہ استاد چاہ کر بھی اس کی جو ہے وہ پاس اس کو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح محمد والے محمد بھی، ٹھیک ہے، آپ کے نامہ اعمال اگر بالکل ہی خالی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نامہ اعمال بالکل ہی خالی ہے، تو مولا کیسے آپ کی شفاعت کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو مولا کے لیے باعث فضیلت بن کر آئے، نہ کہ باعث شرمندگی۔ تو میں آج یہی عمل ایک آپ کے بارگاہ پیش کروں، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ مطمئن ہو کے مر جائے گا، ٹھیک ہے، مطمئن۔ ویسے مومن کو ہونا بھی مطمئن چاہیے، جو ہو مومن، جس کو پتا ہو کہ ہاں میں مومن ہوں، پھر اس کو مطمئن ہی رہنا چاہیے، کیونکہ مولا کا فرمان ہے مومن کی جان تو ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، پر ہو مومن، ٹھیک ہے، ہو مومن۔ تو آپ کو پھر یعنی کسی قسم کی سختی کی جو وہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ میری قبر کی پہلی رات کس طرح گزرے گی، برزخ میرے لیے کیسا گزرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کرسی جو ہے وہ قبر میں سجے، برزخ کا سفر آپ کے لیے پھولوں کی سیج ثابت ہو، ٹھیک ہے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو، حدیث رسول اللہ ثقلین کے مطابق میں یہ عمل آپ کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ کو اجازت بھی دی جائے گی کہ آپ اپنے بعد میں آنے والے بیٹوں، پوتوں، نواسوں یا جو بھی دنیا میں اس وقت موجود ہے ان کو خواب میں آ کر بتائیں کہ میری صورتحال کیا ہے اور تم بھی یہ عمل کرو، آپ کو اجازت ہو۔ جیسا کہ کئی علماء کرام جنہوں نے یہ عمل کیا، پر بعد میں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے آ کے اپنے شاگردان کو اپنی قبر کے برزخ کے حالات سے واقف کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی دی ہوئی اجازت کے ساتھ، اور سب نے کہا یہ عمل کیا ہے؟ روزانہ جب تک آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ہزاروں فائدے اور بھی ہیں، پر جب تک آپ زندہ ہیں عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ الملک کی تلاوت کرنی ہے، سورہ الملک کی تلاوت کرنی ہے روزانہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، قبر کے اندر آپ کے وہ خوشبو پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، قبر کے اندر وہ نور پیدا ہوگا، برزخ آپ کے لیے اتنا آسان اور اتنا شاندار برزخ کا سفر ہوگا، اور روز معاشر تو بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ آپ جنت میں داخل ہوگے۔ اور سورہ ملک انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے، گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنے دیتی سورہ ملک جو خدا کی ناراضگی کا سبب، تو جب خدا ہی راضی، رب راضی تو سب راضی، سمجھے؟ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ محمد والے محمد کے فرامین سے، حدیث رسول اللہ ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔